السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میرے ساتھ ہیں مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں RSS سے متاثر نظریات واضح ہیں جن کا مقصد کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں ضلع ڈوڈا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے صوبوں میں گورنر راج کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیر گردش افواہوں کی تردید کرتے ہوئے انہیں ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا قرار دیا۔ ملک میں کرونا وائرس کے 1352 نئے کیس سامنے آنے کے بعد کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 40,151 ہو گئی ہے اور مزید 39 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہنگامی امدادی ادارے کے گودام میں اسٹریٹجک ذخائر کے طور پر 500 سے زائد وینٹیلیٹرز محفوظ ہیں جو صوبوں کو ان کی ضروریات کے تحت فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے کل سے اپنے صوبوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیرون ملک پھنسے ہوئے پاکستانیوں کو واپس لانے کے لیے PIA کی ایک خصوصی پرواز جمعرات کو نیو جرسی میں نیوارک ایئرپورٹ سے لاہور روانہ ہوگی۔ آج ٹیلی مواصلات اور انفارمیشن سوسائٹی کا عالمی دن منایا گیا۔ افغانستان میں صدر اشرف غنی اور ان کے سیاسی حریف عبداللہ نے ملک میں سیاسی بحران کے خاتمے کے لیے شراکت اقتدار کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کے خالق پروفیسر اصغر سودائی کی آج 12ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عمران ناہید۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ RSS کے نظریات سے متاثر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں عزائم بالکل واضح ہیں جن کا مقصد کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کرنا، مقبوضہ علاقے میں غیر انسانی لاک ڈاؤن جاری رکھنا اور کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی قرار دینا ہے۔ انہوں نے مختلف ٹویٹر پیغامات میں کہا کہ پہلے قدم کے طور پر بھارت مقبوضہ کشمیر کے غیر قانونی لحاق کے ذریعے کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دوسرے قدم میں 3 نکاتی سازشی سوچ کے ذریعے انہیں انسانوں سے کمتر سمجھ کر ان سے بدسلوکی کرنا اور خواتین اور بچوں کے خلاف پیلٹ گنز جیسے غیر انسانی ہتھیاروں کا استعمال اور طاقت کے وحشیانہ استعمال سے انہیں دبانے کی کوشش کرنا، غیر انسانی کرفیو سے کشمیریوں کو خوراک اور ادویات کی بنیادی ضروریات سے محروم کرنا اور کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاریوں اور دنیا سے تمام مواصلاتی رابطے ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کو تنہا کرنا شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیسرے قدم کے طور پر بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دہشت گردی قرار دینے کی کوشش کر رہا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے خلاف جاری کارروائی کے لیے مواقع پیدا کرنا اور دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی سے ہٹانا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر پر بھارت کے حملے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کے وزیر دفاع سمیت بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت اپنی پریس کانفرنسوں میں سرعام ان حملوں کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ انہوں نے ترک خبر رساں ادارے کو ایک انٹرویو میں کہا کہ اس کے لیے ہم تیار ہیں اور ہماری مسلح افواج بھارت کے مذموم عزائم کو خاک میں ملانے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ قابل فوج کنٹرول لائن پر جنگ بندی کے معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور اب پاکستان کے خلاف جنگ کا ماحول پیدا کرنے کے لیے جھوٹے الزامات کی بنیاد پر ایک مہم شروع کی گئی ہے۔ اور اب بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی، جہاں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج جموں کے ضلع ڈوڈا میں 2 نوجوانوں کو محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کر دیا۔ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ نوجوان ضلع میں ایک تصادم کے دوران ہلاک ہوئے۔ اسی علاقے میں بھارتی فوج کا ایک اہلکار بھی ایک حملے میں ہلاک ہو گیا۔ ادھر بھارتی فوجیوں نے ضلع اسلام آباد میں 18 گھنٹے کے ایک طویل آپریشن کے دوران خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں لوگوں کو پوری رات کھلے آسمان تلے گزارنے پر مجبور کیا۔
فوجیوں نے علاقے کا محاصرہ کر کے گھر گھر تلاشی لی اور اس دوران مکینوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے وائس چیئرمین مشتاق الاسلام نے اسلام آباد میں ایک بیان میں انسانی حقوق کے کشمیری کارکن محمد احسن اونتو پر چوتھی مرتبہ کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ لاگو کرنے پر قابض بھارتی انتظامیہ کی شدید مذمت کی۔ حریت آزاد کشمیر شاخ کے رہنما عبدالمجید ملک نے افسوس ظاہر کیا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اپنی جابرانہ پالیسیاں تیز کر دی ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے صوبوں میں گورنر راج کے نفاذ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر زیر گردش افواہوں کی تردید کی ہے۔ انہوں نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت پر جب حکومت کورونا پر قابو پانے اور دیگر مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور اور کامیاب کوششیں کر رہی ہے، بعض شر پسند عناصر ایسی افواہیں پھیلا کر حکومت کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1352 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہونے کے بعد وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 40,151 ہو گئی ہے۔ اب تک پنجاب میں 14,584، سندھ میں 15,590، خیبر پختونخوا میں 5,847، بلوچستان میں 2,544، گلگت بلتستان میں 527، اسلام آباد میں 947 اور آزاد کشمیر میں 112 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ اب تک 11,341 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ گزشتہ ایک روز میں مزید 39 افراد کے جاں بحق ہونے کے بعد یہ تعداد 873 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتیں 3,13,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، جبکہ 47 لاکھ سے زائد افراد سے اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں وائرس سے 90,113 اموات ہوئی ہیں، جو دنیا میں اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس کے بعد برطانیہ میں 34,466، جبکہ اٹلی میں 31,763 افراد ہلاک ہوئے۔ اب تک 18,27,000 سے زائد افراد وائرس سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 500 سے زائد وینٹیلیٹرز قومی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے گودام میں بطور اسٹریٹجک ذخائر محفوظ ہیں اور انہیں صوبوں کو ان کی ضروریات کے مطابق حوالے کیا جائے گا۔ یہ بات آج اسلام آباد میں NDMA کے ترجمان نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی ضروریات کے مطابق سندھ میں کافی وینٹیلیٹرز دستیاب ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ NDMA آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سمیت تمام صوبوں کو وفاق کی جانب سے امداد فراہم کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے کل سے اپنے صوبوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا، ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ عوام کو سہولیات دینے کی خاطر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل سے آن لائن ٹیکسی سروس کو بھی بحال کیا جا رہا ہے اور پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20% کمی کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ طے شدہ SOPs کو یقینی بنانا ہوگا اور مسافروں، کنڈکٹرز اور ڈرائیورز کے لیے ماسک پہننا ضروری ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ بس اڈوں اور بس سٹاپس پر سماجی فاصلوں کا خیال رکھا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے بارے میں رپورٹ دے رہے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے مطیع اللہ۔ آج پشاور میں میڈیا بریفنگ میں صوبائی مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے بتایا کہ SOPs پر پوری طرح عمل درآمد ہونے پر حکومت مزید نرمیاں پیدا کرے گی۔ جب وہ آپریشن کیا جائے گا، SOPs پہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ عمل درآمد ہوگا تو ہم ان نرمیوں میں مزید نرمیاں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر SOPs کا خیال نہیں ہوگا اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے کورونا وبا جو ہے وہ اسپریڈ ہوگا تو اس میں پھر ہمیں سختیاں کرنی پڑے گی دوبارہ۔ اجمل وزیر نے بتایا کہ کل سے ٹرانسپورٹ کھولی جا رہی ہے، اس میں بھی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان ریلوے کے آپریشن کی بحالی سے متعلق حتمی فیصلہ منگل کو وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد کیا جائے گا۔ آج راولپنڈی میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یقین دلایا کہ ریل گاڑیوں میں قواعد و ضوابط پر مکمل عمل درآمد کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ریلوے انتظامیہ ٹرینیں چلانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ عید الفطر کے موقع پر مسافروں کی سہولت کے لیے ٹرینوں کی بحالی اہم ہے۔
लोगों ने एडवांस हमारी 90 दिन की पहले बुकिंग होती है, यानी 24 करोड़ रुपए हमारे पास जमा है। तो हमें ये जो पैसे मिले हैं, अगर बुध वाले दिन तक मुझे इजाजत ना मिली तो मैं रेलवे हुकाम को ये कहता हूं कि 15 दिनों के अंदर अंदर ये 24 करोड़ रुपया लोगों का वापस कर दें। कल सोमवार है, मंगल के दिन की शाम को फाइनल आपको तकलीफ दे देंगे। पंजाब में अब तक 7 लाख नौजवानों ने कोरोना वायरस के हवाले से कायम की गई टाइगर फोर्स में अपना इंदराज कराया है, जिनमें 64,000 रज़ाकारों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। ये बात नौजवानों के अमूर के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी मोहम्मद उस्मान डार ने आज लाहौर में पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में बताई। मामले ख़ुसूसी ने कहा कि टाइगर फोर्स के रज़ाकार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के तहत अवामी खिदमत की सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। पंजाब हुकूमत ने खरीदारी मराकज़ और इस्लाह के दरमियान चलने वाली मुसाफिर गाड़ियों के मालिकान से कहा है कि वो कल से अपनी खिदमात की बहाली के दौरान क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद करें। ये हिदायत आज लाहौर में सूबाई वज़ीर कानून राजा बिशारत के ज़ेर सदारत एक इजलास में दी गई। इजलास में कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में ये फैसला भी किया गया कि अगले हफ्ते से इतवार के रोज़ गिरजाघरों में इबादत की इजाज़त दी जाएगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक ने कहा कि मार्केटों में क़वाइद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की सूरत में ताजरों के खिलाफ इनफरादी तौर पर कार्रवाई की बजाय पूरी मार्केट सरबमोहर कर दी जाएगी। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध के अस्पतालों में 451 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें से 109 कोरोना के मरीजों के लिए हैं। उन्होंने आज कराची में एक बयान में कहा कि 109 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 31 सेरे इस्तेमाल हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हमने मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की गरज से अस्पतालों और कोरोना वायरस मराकज़ को ज़रूरी सामान फराहम किया है। सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके कोरोना वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। अपने एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुल्क में अमवात की शरह बहुत कम है और अगर आप कोरोना वायरस से मुतासिर हो जाते हैं तो दिल बर्दाश्ता ना हो और इससे लड़ें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने अवाम पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। आज पेशावर में एक बयान में उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अवाम इस सिलसिले में ज़िले इंतज़ामिया से मुकम्मल ताउन करेंगे और ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने माशरे के पसमानदा तबकों की माली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन में नरमी की है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि अगर आवाम और कारोबारी तबके ने एहतियाती इक़दाम पर अमल ना किया तो स्मार्ट लॉकडाउन को सख्त लॉकडाउन में तब्दील किया जा सकता है। आज कोयटा में सहाफ़ियों से बातें करते हुए सूबाई हुकूमत के तर्जमान लियाकत शाहवानी ने कहा कि आवाम और दुकानदारों को कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त देने के लिए अपनी रोज़मर्रा की सरगर्मियों के दौरान मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज के जवान लॉकडाउन से मुतासरा आबादी, खुसूसी अफराद और शहदा के ख़ानदानों में राशन के थैले तकसीम कर रहे हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक गिलगित के मुस्तहिक ख़ानदानों में 14,500 से ज़्यादा, खज़र में 5,800, खारमंग में 191 और स्कर्दू में 8,111 राशन के थैले तकसीम किए जा चुके हैं। पाक फौज और पुलिस के शहदा के ख़ानदानों में 386 जबकि खुसूसी अफराद में भी राशन के 270 थैले तकसीम किए गए हैं। उधर कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुकम्मल लॉकडाउन के बायस आज गिलगित में तमाम दुकानें और मार्केटें बंद रहीं और सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। PIA की एक खुसूसी परवाज़ अमरीका के शहर न्यू जर्सी में फंसे हुए पाकिस्तानियों को लेकर जुमेरात को न्यूयॉर्क हवाई अड्डे से लाहौर के लिए रवाना होगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाना की तरफ से जारी करदा एलामिया के मुताबिक फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से चलाई जाने वाली ये चौथी परवाज़ होगी। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारतखाने और उसके चारों कौंसल खानों में रजिस्ट्रेशन कराने वाले बाशिंदों को इस परवाज़ में वापस भेजा जाएगा। पाकिस्तान वापसी के ख्वाहिशमंद शहरियों से कहा गया है कि फौरी तौर पर सफारतखाने और कौंसल खानों से रब्ता करें। चीन में पाकिस्तान की सफ़ीर नगमा हाशमी ने कहा है कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को फराहम किए गए तिब्बी आलात से कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के हवाले से मुल्क की सलाहियत में इजाफा होगा। उन्होंने बीजिंग में एक बयान में कहा कि पाकिस्तान और चीन सदाबहार तस्वीराती शराकतदार हैं और कोरोना वायरस के मसले के दौरान उनके दो तरफा ताल्लुकात मुसलसल मजबूत और मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि चीन इस नई वबा से निमटने के लिए आलमी बरादरी की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के मेयर अंसर अजीज़ को 90 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया है। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक
ये इकदाम दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की बल्दियाती हुकूमत के एक्ट 2015 की शिक 96 की ज़ेली शिक 1 के तहत शफाफ इंक्वायरी के लिए उठाया गया है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। और टेली मवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आलमी दिन मनाया गया। इस साल दिन का मौजू था राब्ता 2030 पायदार तरक्याती अहदाफ के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये मौजू इस हकीकत का मजहर है कि टेली मवासलात की बैनुल अक़वामी यूनियन के रुकन ममालिक पायदार तरक्की के लिए इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर वक़ार लाने पर अपनी तवज्जो मरकूज करेंगी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी के चेयरमैन रिटायर्ड मेजर जनरल आमिर अजीम बाजवा ने कहा है कि अथॉरिटी जदीद मवासलाती और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के जरिए मुआशरे के नादार तबकों की तरक्की के हदफ के हुसूल में हुकूमत से ताउन कर रही है। आज टेली मवासलात और इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का टेली मवासलात का शोबा आवाम की माशी तकदीर बदलने के हवाले से दूसरे शोबों के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल है। उन्होंने कहा कि शोबा पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के हवाले से रवा अशरे में अहम किरदार अदा करेगा। अफगान सदर अशरफ गनी और उनके सियासी हरीफ अब्दुल्ला ने इत्तेहादी हुकूमत के क़याम के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिससे अफगान मुफाहमती अमल में 1 माह से जारी तातुल के खात्मे का इम्कान है, जिसके बायस मुल्क सियासी बहरान का शिकार हुआ था। अशरफ गनी के तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा कि अब्दुल्ला मुज़ाकरात के लिए कौंसिल की क़यादत करेंगे और उनकी टीम के अरकान भी काबीना में शामिल होंगे। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में हुई है जब अफगानिस्तान कोरोना वायरस की वबा के तेज़ी से फैलाव और गुज़िश्ता हफ्ते हमलों में कई अफराद की हलाकत का बायस बनने वाले बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात समेत मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है। अफगानिस्तान में फोर्सेस ने आज शुमाली सूबे कंदूज के ज़िला दश्त आर्की में तालिबान के खुफिया ठिकाने को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 8 अस्करियत पसंद हलाक और 2 जख्मी हो गए। उधर मशरक़ी सूबे लुगर में एक चौकी पर तशद्दुद पसंदों के हमले में 8 सिक्योरिटी एहलकार भी हलाक भी हुए। सोमालिया में आज खुदकुश कार बम हमले में मुडक के गवर्नर अहमद मूसा नूर और उनके 3 मुहाफिज हलाक हो गए। कांगो के सूबे इतूरी में खवातीन और बच्चों समेत 20 शहरी हलाक और 17 जख्मी हो गए हैं। मकामी हुकाम ने कत्लेआम का इल्ज़ाम कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ कांगो पर आयद किया है, जो शोरिश से तबाहाल मुल्क भर में फैले कई मुसल्लह ग्रुपों में से एक है। और अब खबरनामे में पेश हैं खेलों की खबरें। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने इसाम उल हक फाउंडेशन को शाहरुख खान का दस्तखतशुदा हेलमेट अतिया कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर इसाम उल हक ने शोएब अख्तर के हमरा एक तस्वीर शेयर की, जिसमें शोएब अख्तर अपना मैन ऑफ द मैच के तौर पर मिलने वाला हेलमेट अतिया कर रहे हैं। इसाम उल हक ने अपने ट्वीट में लिखा कि शोएब अख्तर का अतिया करदा हेलमेट शाहरुख खान ने IPL के अव्वलीन एडिशन में कोलकाता नाइट राइडर्स की जानिब से दिल्ली डेविलियर्स के खिलाफ शानदार बॉलिंग का मुजाहरा करने पर तोहफे में दिया गया था। 12 साल पहले IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स की नुमाइंदगी करते हुए शोएब अख्तर को मिलने वाला भारतीय अदाकार शाहरुख खान का दस्तखतशुदा कीमती हेलमेट नेक मकसद के लिए देने पर इसाम उल हक ने उनका शुक्रिया अदा किया। शोएब अख्तर ने इसाम उल हक के ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने अपना हेलमेट एक अजीम मकसद के लिए पेश किया है। पाकिस्तानी टेनिस स्टार इसाम उल हक का कहना है कि कोरोना के दौरान फौरी तौर पर इंटरनेशनल टेनिस का आगाज़ इंतहाई मुश्किल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि SOPs पर अमल करके लोकल लेवल पर टेनिस मुकाबले शुरू किए जा सकते हैं। जहां कोरोना नहीं है वहां फैंस के साथ मुकामी टूर्नामेंट भी करवाया जा सकता है। दुनिया भर में आलमी वबा कोरोना की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए इसाम उल हक का कहना था कि एक ही मुल्क में रहकर नुमाइशी मुकाबले मुनक्किद हो सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मुमकिन नहीं। इसाम उल हक का कहना था कि आने वाले दिनों में फैंस के बगैर छोटे टूर्नामेंट्स शुरू हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि टेनिस के एक इवेंट में मुख्तलिफ ममालिक से 100 से ज़ायद खिलाड़ी शिरकत करते हैं। तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट करके एक जगह करंटीना करना बहुत मुश्किल होगा। जर्मनी में लॉकडाउन के दौरान फुटबॉल मेला सज गया। डिसइंफेक्टेड बॉल और खाली स्टेडियम में एहतियाती तदाबीर के साथ जर्मन लीग शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने अगले माह से क्लब क्रिकेट सरगर्मियां शुरू करने का ऐलान कर दिया है। 6 जून से डार्विन एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट के तहत होगा। मुजवज़ा हिदायत के तहत थूक या पसीने से गेंद चमकाने पर पाबंदी होगी। एम्पायर्स की निगरानी में गेंद चमकाने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। इंतजामिया ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और मुकामी हुकूमत की हिदायत पर अमल करने की यकीन दहानी कराई गई है।
کراٹے کی انٹرنیشنل خواتین کھلاڑی شاہدہ عباسی نے کہا ہے کہ ملک میں کراٹے کے کھیل میں خواتین کے ٹیلنٹ کی کمی نہیں بلکہ وسائل مہیا کیے جائیں تو بین الاقوامی سطح پر مزید میڈلز لا سکتی ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں بلکہ ان سہولیات فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کے ہر میدان میں اپنا لوہا منوایا ہے، بین الاقوامی سطح پر مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں بے پناہ میڈلز حاصل کر کے ملک و قوم کا نام روشن کیا ہے۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب نے آئندہ ہفتے اسپورٹس پالیسی پر اسپورٹس ماہرین کا سیمینار طلب کر لیا ہے، جس میں اسپورٹس سے متعلقہ افسران اور مختلف کھیلوں کے ماہرین شرکت کریں گے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر شعیب ملک کی اہلیہ ثانیہ مرزا کی ٹک ٹاک ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ واضح رہے کہ لاک ڈاؤن میں ان سمیت دیگر سٹارز سوشل میڈیا پر وقت گزاری پر مجبور ہیں۔ ثانیہ مرزا نے انسٹاگرام پر اپنی ویڈیو جاری کرتے ہوئے مداحوں کو بتایا کہ وہ صبح جلد اٹھنے کی عادی نہیں ہے۔ اور اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو پر زور دیا ہے کہ تاجر برادری کی سہولت کے لیے واجب الادا ٹیکسوں میں قابل واپسی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو شامل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پورے ملک کی تاجر برادری کورونا وائرس کے اثرات کے باعث سخت مشکل وقت سے گزر رہی ہے۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر محمد احمد وحید نے کہا کہ تاجر برادری کے قابل واپسی اربوں روپے ایف پی آر کے پاس ہیں، جبکہ 2015 کی قابل واپسی رقم بھی ادا نہیں کی گئی، جس کے باعث نجی شعبے کو مالی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ایف پی آر کو تمام قابل واپسی رقوم، کسٹم ڈیوٹی اور دیگر قابل ادا ٹیکسوں میں ایڈجسٹ کرنی چاہیے، جس سے تاجر برادری کو نہایت فائدہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے مشیر اطلاعات اجمل خان وزیر نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے صوبے میں ضابطہ کار پر مکمل عمل درآمد کی صورت میں لوگوں، تاجروں اور کاروباری حضرات کے لیے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کی جائے گی۔ ضابطہ کار پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے پشاور کے مختلف بازاروں کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ ضابطہ کار کی خلاف ورزی کی صورت میں لاک ڈاؤن کو پہلے سے مزید سخت کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والے تاجروں کی دکانوں کو بند کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی سہولت کے لیے پیر کو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ضابطہ کار کے تحت کھولا جا رہا ہے، تاہم ضابطہ کار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پنجاب کے وزیر خوراک عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ محکمہ خوراک نے اب تک 36,40,000 میٹرک ٹن گندم خریدی ہے، جو گزشتہ 3 سال کے دوران حاصل کی گئی گندم کی سب سے زیادہ مقدار ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ پیغام میں یہ اطمینان ظاہر کیا کہ پنجاب شاندار ٹیم ورک کی بدولت یہ ہدف حاصل کرنے جا رہا ہے، اور یہ ہدف حاصل ہوتے ہی فلور ملز کے لیے گندم کو ذخیرہ کرنے کے کوٹے میں اضافہ کیا جائے گا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ بڑے پیمانے پر صوبے میں ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی سے بھی گندم کی خریداری پر مثبت اثر پڑا ہے، جس سے گندم کے حصول کا ہدف آسان ہوا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے خالق پروفیسر اصغر صدائی کی آج 12ویں برسی منائی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے نمائندے سجاد عامر سے۔ تحریک پاکستان کی جدوجہد کے دوران استعمال ہونے والے لازوال نعرے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے خالق ماہر تعلیم اور شاعر پروفیسر اصغر صدائی 1926 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوئے اور مختلف تعلیمی اداروں میں بطور معلم ذمہ داریاں نبھائیں۔ آپ تحریک پاکستان کے ایک سرگرم رکن تھے اور مذکورہ نعرہ ان کی ایک نظم ترانہ پاکستان کا ایک مصرع تھا، جس نے اتنی شہرت حاصل کی کہ تحریک پاکستان کے دوران یہ نعرہ اور تحریک پاکستان لازم و ملزوم ہو گئے۔ قائد اعظم خود بھی اصغر صدائی کے نعرے کی اہمیت کے قائل تھے اور ان کے دورہ سیالکوٹ کے دوران قائد اعظم کا استقبال کرنے والوں میں اصغر صدائی پیش تھے۔ آپ 18 مئی 2008 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ٹاپ 10 اداکاراؤں میں ماہرہ خان پہلے اور اقرا عزیز دوسرے نمبر پر آ گئیں۔ ریویو اٹ نے 2020 میں گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی 10 اداکاراؤں کی فہرست جاری کی، جس میں پہلے نمبر پر ماہرہ خان ہیں، جنہیں ایک ماہ میں 2,54,000 بار سرچ کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر اقرا عزیز، جنہیں 1,79,000 بار سرچ کیا گیا۔ علیزہ شاہ 1,80,000 کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔
گلوکارہ ذل ہما کو اپنے مداحوں سے بچھڑے 6 برس بیت گئے۔ ذل ہما 69 سال کی عمر میں 2014 میں انتقال کر گئی۔ ذل ہما ملکہ ترنم نور جہاں کی بیٹی تھی۔ انہوں نے گانے کی تربیت استاد غلام محمد سے حاصل کی اور گلوکاری میں ایک منفرد مقام حاصل کیا۔ اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین میں 5G پروگرام میں کرونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا ہونے والے تعطل کے باوجود پیش رفت ہوئی ہے۔ چین کی وزارت صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مطابق ملک میں 5G سیکٹر تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور اب تک ملک بھر میں 1,98,000 5G اسٹیشنز قائم کیے جا چکے ہیں۔ ایک عالمی تحقیقی منصوبے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سمندروں کی تہ میں پلاسٹک کے چھوٹے ذرات بڑی مقدار میں موجود ہیں۔ تحقیق کے مطابق سمندروں میں ہر سال 1 کروڑ ٹن سے زائد پلاسٹک کے فضلات طلب کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سمندری حیات پر منفی اثرات مرتب ہونے سمیت سمندری لہریں بھی غیر معمولی رویوں کا شکار ہوتی ہیں۔ ماہرین نے ایک ایسا الیکٹرانک آلہ بنایا ہے جو آنکھوں کو باقاعدہ نظر انداز کرتے ہوئے بصارت کے سگنل براہ راست دماغ تک پہنچاتا ہے۔ دماغ میں لگانے کے بعد یہ پیوند براہ راست بینا اور نابینا افراد کو مختلف الفاظ اور جملے دکھا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آنکھوں کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ اور اب پیش ہے موسم کا حال۔ موسم کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بعض بالائی علاقوں سے تیز ہواؤں، بعض علاقوں سے آندھی کے ساتھ بارش کی اطلاعات۔ آج رات اور کل دن کے وقت ملک کے کچھ بالائی علاقوں خصوصاً بالائی پنجاب میں خطہ پوٹوہار میں اٹک، چکوال، راولپنڈی، جیلم، سرگودا، کشمیر کی وادیوں میں ہزارہ ڈویژن میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج رات گلگت بلتستان کی بعض وادیوں کے علاوہ مالاکنڈ ڈویژن کے کچھ حصوں میں بھی بارش ہوگی۔ کراچی سمیت صوبہ سندھ میں کل گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں اگلے چند دن تک موسم خشک ہوگا۔ بارش کے اس سپیل کے بعد اگلے 5 یا 6 دن تک پنجاب، خیبر پختونخوا میں گندم کی کٹائی کے علاقوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہی گلگت بلتستان، مظفر آباد، ایبٹ آباد، جموں، سری نگر، پلوامہ اور اسے ملکہ علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد میں آج دن کا ٹیمپریچر 33 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور میں 35، کراچی میں 39، کوئٹہ میں 34، پشاور میں دن کا ٹیمپریچر 34، گلگت میں 32، سکردو میں 28، مظفر آباد میں دن کا ٹیمپریچر 31، جموں میں 33، مری میں 22 اور سری نگر میں آج دن کا ٹیمپریچر 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نریندر مودی کے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں RSS سے متاثر نظریات واضح ہیں، جن کا مقصد کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے آج ریاستی دہشت گردی کی نئی کارروائی میں ضلع ڈوڈا میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ وزیر اطلاعات نے صوبوں میں گورنر راج کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیر گردش افواہوں کی تردید کرتے ہوئے انہیں ملک دشمن عناصر کا پروپیگنڈا قرار دیا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس کے 1352 نئے کیس سامنے آنے کے بعد کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 40,151 ہو گئی ہے اور مزید 39 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہنگامی امدادی ادارے کے گودام میں اسٹریٹجک ذخائر کے طور پر 500 سے زائد وینٹیلیٹرز محفوظ ہیں، جو صوبوں کو ان کی ضروریات کے تحت فراہم کیے جائیں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں نے کل سے اپنے صوبوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد فیض بخش، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان، مدیر فورن ڈیسک کھیل اور تجارتی خبریں کنول شمیم، مدیر سائنس اور فن کی خبریں سجاد عامر، ایڈیٹر خالد محمود،
مدیر اعلیٰ لیاقت سعید، نگران اعلیٰ محمد طارق چودھری۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عمران ناہید اور مجاہد خان کو ریڈیو پاکستان کے خبرنامے سے اجازت دیجیے گا۔